بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ البیان ترجمہ قرآن اور مختصر تشریح پر مبنی پروگرام، مقررہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے آج ہم پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیات 177 سے 182 تک۔ آئیے آج کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ان آیات کا ترجمہ۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے رخ مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافر اور سوال کرنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں دے، اور وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور پورا کرنے والے اپنے عہد کو جب وہ عہد کر لیں، اور سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت صابر رہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص لینا، یعنی خون کے بدلے خون، فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، اور اگر اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وہ مقتول کا ولی معروف طریقے سے پیروی کرے، اور قاتل اچھے طریقے سے دیت ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف، آسانی اور مہربانی ہے۔ پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے المناک عذاب ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم بچو۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ دے تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کر جائے، یہ حق ہے متقیوں پر۔ جو شخص وصیت سننے کے بعد اسے بدل ڈالے تو بے شک اس کے بدلنے کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں گے۔ بے شک اللہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی طرفداری یا گناہ کی وصیت کرنے کا اندیشہ ہو تو وہ ان میں باہم اصلاح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب ان آیات کی وضاحت۔ ناظرین، آج کی اس پہلی آیت میں ہم نیکی کے اسلامی تصور کے بارے میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کن چیزوں کو نیکی قرار دیتے ہیں۔ پیچھے ہمیں بتایا گیا کہ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں، بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور وہ کون سے کام ہیں جنہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا ہے اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت پسند ہیں، تو ان کی کچھ تفصیلات یہاں پر دی گئی ہیں۔ فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، صرف کسی ایک خاص سمت یا ڈائریکشن میں چل پڑو، کسی ایک ہی کام کو نیکی کا کام سمجھو اور باقی چیزوں کو بھول جاؤ۔ ولیکن البر، لیکن نیکی، من آمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی نیکی ہے جس کے پاس سب سے پہلے ایمان ہو، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، کیونکہ یہ بنیاد ہے نیکیوں کی۔ اگر کوئی شخص کسی کام کو اللہ کے لیے نہیں کر رہا تو خواہ وہ کام کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی جزا نہیں، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں۔ اسی طرح جو لوگ آخرت کو سامنے رکھ کے کام نہیں کرتے اور صرف دنیا کی خاطر کام کرتے ہیں، یا صرف دنیا کی شہرت کے لیے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اور اس کا بدلہ وہ دنیا میں ہی چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی آخرت میں کچھ نہیں، کیونکہ انہوں نے اس دن کے لیے تو کیا ہی نہیں۔
تو فرمایا کہ نیکی کرنے سے پہلے اپنے ایمان کو درست کر لو، اور پھر ایمان میں اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، والملائکہ اور فرشتوں پر ایمان، والکتاب اور کتاب پر، یعنی جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، والنبیین اور تمام انبیاء پر ایمان۔ ایمان کے بعد، زبانی دعوے کے بعد، کچھ چیزوں کے اقرار کے بعد پھر عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور عمل میں یہاں پر پہلے مال خرچ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور یہ کہ انسان اپنا مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں پر خرچ کرے۔ عموماً رشتہ داروں کے ساتھ ایک کمپٹیشن کا معاملہ ہوتا ہے، مقابلے کا ہوتا ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس رشتہ داروں کے مقابلے میں زیادہ ہو، لہٰذا اگر کبھی رشتہ دار ضرورت مند ہوں تو ان کو دینے میں انسان کو مشکل پیش آتی، اسی لیے رشتہ داروں کو دینے کا دگنا اجر بتایا گیا کہ اگر وہ ضرورت مند ہو تو کسی باہر کے فقیر مسکین کو دینے کی بجائے پہلے ان کی ضرورت پوری کی جائے۔ تو فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال کی محبت کے باوجود کہ مال انسان کو بہت پسند ہے، وہ اسے اللہ کی پسند میں، اللہ کی محبت میں رشتہ داروں پر خرچ کرے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو، یعنی اپنا محبوب مال اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں ضرور دو، اور جب اللہ کی خاطر خرچ کرنا ہے تو قریب والوں سے شروع کرو، قرابت داروں کو پہلے دو، والیتاما اور یتیموں کو۔ یتیم وہ نابالغ بچے جن کا باپ فوت ہو جائے اور جن کا کمانے والا کوئی نہ ہو، تو سارے معاشرے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے بچوں کا خیال کریں، ان کی کفالت کریں۔ والمساکین اور ضرورت مند لوگ، محتاج لوگ جن کے پاس اتنا نہ ہو کہ اپنی ساری ضروریات کو پورا کر سکیں۔ وابن السبیل اور مسافر کے پاس اگر زاد راہ ختم ہو جائے تو اس صورت میں بھی اس کو صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مہمان کے اکرام کے طور پر اس کو کچھ دینا، یا نیکی خیر بھلائی کے کام میں اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو اس کی مدد کرنا، یہ تمام چیزیں وابن السبیل میں آتی ہیں۔ والسائلین اور سوال کرنے والے، ضرورت مند لوگ جو اپنی ضرورت کسی کے سامنے پیش کریں، ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں، یعنی غلامی سے لوگوں کو آزاد کرانے میں۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرے، اور وَآتَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی تو فرض کے درجے میں، اور اس کے مصارف بھی بتا دیے گئے کہ کس کس کو دینا ہوگی، لیکن یہ اوپر جو مال دینے کی بات ہے اس میں صدقات، خیرات اور دل کی خوشی سے خرچ کیے ہوئے مال کی کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کا حکم بعد میں ہے اور مال خرچ کرنے کا حکم پہلے ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز ایک فریضہ ہے، فرض عبادت ہے، لیکن زندگی صرف فرض کی ادائیگی سے ہی خوبصورت نہیں بن سکتی جب تک انسان اس میں احسان کا رویہ اختیار نہ کرے، اور ہر معاملے میں، خصوصاً دوسروں کی ضروریات پوری کرنے میں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور پھر وعدے کی پابندی، عہد نبھانا، اگر کسی کو کچھ دینے کا عہد کیا ہے یا کسی بھی طرح سے کوئی وعدہ کسی کے ساتھ کیا گیا ہے تو اس کو نبھایا جائے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور سختیوں، تکلیفوں، شدتوں میں صبر کرنے والے۔ تو گویا عہد کی پابندی بھی نیکی کا کام ہے، اسی طرح مشکلات میں صبر، وحین البأس، اور خصوصاً جنگ کے وقت۔ صبر زندگی کے تمام معاملات میں ضروری ہوتا ہے، لیکن جب انسان کسی مشکل وقت سے گزر رہا ہو اس وقت اپنے آپ کو منفی رویے سے بچانا، فرسٹریشن سے بچانا، اور ایسے حرکتوں سے بچانا کہ جس سے خود کو بھی انسان نقصان دے اور دوسروں کی بھی تکلیف میں اضافہ کرے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اسی کا نام صبر ہے کہ انسان ایسے وقت میں خود کو کنٹرول کر لے۔ اولئک الذین صدقوا،
یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، یعنی ایمان کا دعویٰ جن کا سچا ہے، جو اپنے قول میں سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ دراصل متقی ہیں، تقوی والے بھی یہی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، مقتولوں کے بارے میں تم پر قصاص لکھ دیا گیا، یعنی فرض کر دیا گیا کہ اگر کوئی شخص قتل کر دیا جائے تو اس کا بدلہ لیا جائے۔ کس طرح؟ قاتل کو قتل کر کے، اس کا نام قصاص ہے۔ قتل کس طرح کیا جائے گا؟ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت۔ عرب جاہلیت میں بعض اوقات ایک شخص کے قتل کا بدلہ پوری قوم سے لیا جاتا تھا، یا پھر یہ کہ اگر کوئی مرد قتل ہو جاتا تو اس کے بدلے میں عورت قتل کر دی جاتی، اسی طرح آزاد کے بدلے میں غلام کو قتل کر دیا جاتا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ نہیں، جو قاتل ہوگا اسی کو قتل کیا جائے گا، کسی اور کو نہیں۔ جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے النفس بالنفس، یعنی جان کے بدلے جان۔ لیکن ایکسیپشنل صورت بھی ہے، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کا جو ولی ہے، وارث ہے، اس کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے، یعنی جان بخشی کر دی جائے اور دیت پر معاملہ طے ہو جائے، تو مقتول کا ولی جو ہے معروف طریقے سے پیروی کرے، یعنی پیچھے نہ پڑ جائے اور اچھے طریقے سے دیت کا مطالبہ کرے۔ اور قاتل کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ دیت کو احسن طریقے سے ادا کرے اور اس میں مقتول کے وارثوں کو پریشان نہ کرے۔ یہاں ایک دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہاں پر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کو، یعنی قتل کے باوجود دونوں کو بھائی قرار دیا جا رہا ہے کہ غلطی تو ہو جاتی ہے، بڑے بڑے نقصان بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اسلامی بھائی چارہ اس پر فرق نہیں آنا چاہیے، اس پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ انسانی زندگی میں متعدد واقعات پیش آتے ہیں، بعض اوقات حالات اچھے ہوتے ہیں اور بعض اوقات دوسروں کے ساتھ انسان کے اختلافات ہو جاتے ہیں، اور وہ اختلافات بڑھتے بڑھتے بعض اوقات جان لیوا بھی ثابت ہوتے ہیں۔ کبھی شوہر بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، کبھی کسی اور معاملے میں لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، لیکن ان چیزوں کو انا کا مسئلہ نہیں بننے دینا چاہیے۔ جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی، آئندہ کے لیے اصلاح کر لی جائے، اور اسلامی بھائی چارے کا جو تصور ہے اس پر آنچ نہ آنے پائے، اجتماعیت پہ خلل نہ آئے، کیونکہ اس سے پھر فساد در فساد کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جو اختلاف دو لوگوں میں ہوتا ہے وہ بڑھ کر کئی لوگوں کو اپنے اندر شامل کر لیتا ہے، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر یہ تین چیزیں ہیں دراصل، جب کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو تین صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، قاتل سے بدلہ لیا جائے، بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے۔ نمبر دو، اس کے قتل کو تو معاف کر دیا جائے لیکن اس کے بدلے میں دیت لے لی جائے، یعنی خون کی قیمت وصول کر لی جائے۔ اور تیسری چیز، دونوں چیزوں کے بغیر یعنی اللہ کی رضا کی خاطر دوسرے کو معاف کر دیا جائے۔ فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، آسانی ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں یہ سہولت بخشی۔ فمن اعتدی بعد ذالک، جو اس کے بعد زیادتی کرے، یعنی دیت لینے کے بعد پھر قاتل کو قتل کر دے، یا زبان سے معافی کی بات کرنے کے بعد پھر جا کے قتل کر دے، تو ایسا شخص ظالم قرار پائے گا، اور اس کے لیے کیا ہے؟ فَلَهُ عَذَابٌ علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کی اجازت نہیں۔ پھر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو۔ بظاہر دیکھنے میں تو یوں لگتا ہے کہ ایک شخص جس سے قتل ہو گیا، اگر اس کو قتل کر دیا جائے گا تو ایک جان تو گئی، دوسری بھی چلی جائے گی، اور اس سے انسان کے اندر ایک خوف کی لہر بھی دوڑ جاتی ہے۔ لیکن دراصل اس میں، اس قانون میں، اس حکم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے، اور وہ کیا کہ جب کسی بھی قتل کرنے والے کو یہ پتہ ہوگا، یہ معلوم ہوگا کہ اس کی بھی جان جا سکتی ہے، تو پھر وہ قتل کرنے سے رک جائے گا، اور اس طرح بہت سی زندگیاں بچ جائیں گی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جب ایک قتل کر لیتا ہے تو اس کی جھجک ختم ہو جاتی،
پھر اس کے لیے دوسرا اور تیسرا قتل کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا، اور اس طرح اس عادت کے تحت وہ جرائم بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، قاتل کو سزا دینے میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ پھر فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو وصیت کرے۔ کس کے لیے؟ للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین اور رشتہ داروں کے لیے بھلے طریقے سے۔ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اب وارثوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں جن کا سورۃ النساء میں ذکر آتا ہے، تفصیل کے ساتھ سب کا حق دے دیا گیا۔ لیکن 1/3 مال میں اب بھی وصیت کی اجازت ہے کہ انسان اپنے 1/3 مال کے اندر جو چاہے کرے، وہ صدقہ خیرات کرنا چاہے، کسی ادارے کو دینا چاہے، کوئی بھی اپنی مرضی سے کام مجھ سے لینا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ لیکن وصیت میں ہمیشہ معروف طریقہ، بھلا طریقہ جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچتا ہو، وہ اختیار کرنا چاہیے۔ فرمایا حقا علی المتقین، یہ متقین پر حق ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ، جو شخص وصیت سننے کے بعد اسے بدل ڈالے تو بے شک اس کے بدلنے کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی ایک شخص بیمار ہے، بالکل مرنے کے قریب ہے، اگر وہ اپنے پاس کے لوگوں کو زبانی بتاتا ہے کہ میرے فلاں مال کے ساتھ ایسا اور ایسا کیا جائے، تو جو لوگ سن رہے ہیں ان کو حق نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اس میں کوئی تبدیلی کرے۔ اگر کوئی تبدیلی کرے گا اور اس میں سے جو بھی کوئی اس بیان کو بدلے گا وہ گناہ گار ہوگا، اور اللہ سب سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی کی طرفداری یا گناہ کی وصیت کا اندیشہ ہو، یعنی وہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ غلط وصیت کی جا رہی ہے یا گناہ کے کام میں مال لگایا جا رہا ہے، تو ایسے میں جو سن رہا ہے وہ اصلاح کا کام کرے، اس صورت میں وصیت کرنے والے کو بھی سمجھائے اور بعد میں وارثوں کی مرضی کے ساتھ اس وصیت میں تبدیلی کر لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کچھ گناہ نہیں، کیونکہ گناہ کے کام کو روکنے کے لیے، کسی پر ظلم اور زیادتی سے روکنے کے لیے اگر کوئی شخص سب کے ساتھ، سب کے درمیان اصلاح کرواتا ہے تو ایسا شخص گناہ گار نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔